ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور تم کوئی سی چیز خرچ کرو، خدا تو اس کو ضرور جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے کے قبل یعقوب نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو کوئی خدا پر جھوٹ موٹ طوفان جوڑے تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ظالم ہٹ دھرم ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا، تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی خیر و برکت والا ہے اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنما۔ اس میں حرمت کی بہت سی واضح و روشن نشانیاں ہیں، من جملہ اس کے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت قدرت ہو، اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھیے کہ خدا سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہوتے جاتے ہو، حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطلاع ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، دیدو دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کی کجی ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی فرقے کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا چھوڑیں گے، اور بھلا تم کیوں کر کافر بن جاؤ گے حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے اور گرنا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کے بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، پس جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہیں کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہے سہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہان کے لوگوں میں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور آخر سب کاموں کی رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھے کام کا تو حکم کرتے ہو
اور برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا، اور ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی پڑے گی، اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی، اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر خدا کے عہد یا لوگوں کے عہد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی، اور پھر ہیر پھیر کر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے اور ان پر محتاجی کی مار الگ پڑی۔ یہ کیوں؟ اس سبب سے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سزا اس کی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے، اور یہ لوگ بھی سب کے سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے دین پر اس طرح ثابت ہیں کہ راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ برابر سجدے کیا کرتے ہیں، خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی لوگ تو نیک بندوں میں سے ہیں، اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خلاف شرع خرچ کرتے ہیں اس کی مثال انڈھر کے مثل ہے جس میں بہت کوہرا پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہو، اور پھر کوہرا پالا اسے مار کے ناس کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے ایمانداروں، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا تم زیادہ تکلیف میں پڑو گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکتی پڑتی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے ہیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے لوگوں، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم تو ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے، اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ ایسے نہیں ہیں، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پہ غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں جل مرو جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، بے شک خدا ضرور جانتا ہے۔ ایمانداروں، اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو ان کی کارستانیوں پر حاوی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور خدا سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ پسپائی کریں، اور پھر سنبھل گئے، کیونکہ خدا تو ان کا سرپرست تھا، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود کہ تم دشمن کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت تھے، پھر بھی خدا نے فتح دی۔ بس تم خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، ضرور کافی ہے، بلکہ اگر تم ثابت قدم رہو اور رسول کی مخالفت سے بچو اور کفار اپنے جوش میں ابھی تم پر چڑھ بھی آئیں تو تمہارا پروردگار ایسے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشانے جنگ لگائے ہوئے ڈٹے ہوں گے، اور خدا نے یہ امداد صرف تمہاری خوشی کے لیے کی ہے۔
اور تاکہ اس سے تمہارے دل کو ڈھارس ہو۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ مدد جب ہوئی ہے تو خدا ہی کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اور یہ مدد کی تو اس لیے کہ کافروں کے ایک گروہ کو کم کر دے یا ایسا چوپٹ کر دے کہ اپنا سا منہ لے کر نامراد اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا تو اس میں کچھ بس نہیں، چاہے خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم تو ضرور ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور خدا بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ اے ایمانداروں، سود دونا دون کھاتے نہ چلے جاؤ، اور خدا سے ڈرو کہ تم چھٹکارا پاؤ، اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خدا اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور سختی کے وقت میں بھی خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو روکتے ہیں، اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کون ہے؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھے تو دیدہ و دانستہ اس پر ہٹ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے، تم سے پہلے بہتیرے واقعات گزر چکے ہیں، پس ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو ہم نے کہا عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان واقعہ ہے، مگر اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں کاہلی نہ کرو اور اس اتفاقی شکست احد سے کڑھو نہیں، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب اور طاقتور رہو گے، اور اگر جنگ احد میں تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح بدر میں تمہارے فریق کفار کو زخم لگ چکا ہے، اس پر ان کی ہمت تو نہ ٹوٹی۔ یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کیا کرتے ہیں، اور یہ اتفاقی شکست اس لیے تھی تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمان سے الگ دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے، اور خدا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ بھی منظور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے نرا کھرا الگ کر لے اور نافرمانوں بھاگنے والوں کو ملیا میٹ کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے ہی جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ثابت قدم رہنے والوں ہی کو پہچانا؟ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے کی تمنا کرتے تھے، بس اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم اب بھی دیکھ رہے ہو، پھر لڑائی سے کیوں جی چراتے ہو؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا بھی تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، اور ان قریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا، وقت معین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، اور جو شخص اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے اسے اسی میں سے دیں گے، اور نعمت ایمان کے شکر کرنے والوں کو بہت جلد جزائے خیر دیں گے۔ اور مسلمانوں، کچھ تم ہی نہیں، ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہتیرے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو جو مصیبت پڑی ہے، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری
اور نہ بوداپن کیا اور نہ دشمن کے سامنے گڑگڑانے لگے، اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ اور اپنے کاموں میں ہماری زیادتیاں معاف فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عنایت فرمایا، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمانداروں، اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب تمہارا روب کافروں کے دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہاری پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی، اس کے بعد بھی تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلانہ پن کیا، اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے پر جمے رہنے میں باہم جھگڑا کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دی۔ پھر بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا اخلاص ایمان آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، اور باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، مگر تم جان کے خوف سے کسی کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے تھے۔ بس چونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا، خدا نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت طاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ کو جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے، خدا کے ساتھ خامخواہ زمانے جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے، اور کہنے لگے بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کا امتحان کر لے اور لوگ دیکھ لیں، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے صاف کر دے، اور خدا تو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو جماعتیں آپس میں گتھ گئیں، اس دن جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت تو خدا نے ضرور ان سے درگزر کی۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمانداروں، ان لوگوں کے ایسے نہ بنو جو کافر ہو گئے، اور جو بھائی بند ان کے پردیس میں نکلے ہیں یا جہاد کرنے گئے ہیں اور وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ خدا اس خیال کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، اور یوں تو خدا ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔
اور اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک خدا کی بخشش اور رحمت اس مال و دولت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے۔ اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ آخر کار خدا ہی کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا، اور تم اگر بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گروہ سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ بس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور سابق دستور ظاہراً ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، مگر اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو۔ اور مومنین کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں، اور تمہارا گمان بالکل غلط ہے۔ کسی نبی کی ہرگز یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بے عین ہی خدا کے سامنے لانا ہوگا، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ خدا کے ہاں مختلف درجوں کے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تم پر جنگ احد میں وہ مصیبت پڑی جس کی دونی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے نہ سزا ہوتی، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دو جماعتیں جنگ احد میں آپس میں گتھ گئیں اس دن تم پر جو مصیبت پڑی وہ تمہاری شرارت کی وجہ سے خدا کے اذن سے آئی، اور تاکہ خدا سچے ایمان والوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں اور منافقوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں۔ اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، یا یہ نہ صحیح اپنے دشمن کو ہٹا دو، تو کہنے لگے ہائے کیا کہیں، اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں خاک نہیں ہوتی، اور جسے وہ چھپاتے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ چین سے گھر میں بیٹھے رہتے اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش ہماری پیروی کرتے تو نہ مارے جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جان سے موت کو تو ٹال دو، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں، اور خدا نے جو جو فضل و کرم ان پر کیا ہے اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے ان کی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں تو ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ خدا کی نعمت اور اس کے فضل و کرم اور اس بات کی خوشخبری پا کر کہ خدا مومنین کے ثواب کو برباد نہیں کرتا نہال ہو رہے ہیں۔ جنگ احد میں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور رسول کا کہنا مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہنا شروع کیا کہ دشمن لوگوں نے تمہارے مقابلے کے واسطے بڑا لشکر جمع کیا ہے، پس ان سے ڈرتے رہو، تو بجائے خوف کے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہوگا بھی خدا ہمارے واسطے کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ تو ہمت کر کے گئے، مگر جب لڑائی نہ ہوئی تو یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے،
اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہیں گئی، اور خدا کی خوشنودی کے پابند رہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ مخبر بس شیطان تھا جو صرف اپنے دوستوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کی اعانت میں پیش قدمی کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے تم رنج نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ خدا کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ قرار دے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، بلکہ آپ اپنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت و فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت و فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر مومنوں کو بھی چھوڑ دے، اور خدا ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے، مگر ہاں خدا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے واسطے چن لیتا ہے۔ پس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے واسطے بڑی جزائے خیر ہے۔ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر بخل کرتے ہیں وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں ان قریب ہی قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اور سارے آسمان اور زمین کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جو لوگ یہود یہ کہتے ہیں کہ خدا تو کنگال ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، خدا نے ان کی یہ بکواس سنی۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں، اور آج تو جو جی میں آئے کہیں، مگر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اچھا تو لو اپنی شرارت کے عوض میں جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے زاد آخرت بنا کے پہلے سے بھیجا ہے، ورنہ خدا تو کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ آ کر چٹ کر جائے، اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ بہتیرے پیغمبر مجھ سے قبل تمہارے پاس واضح و روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے اس وقت فرمائش کی ہے وہ بھی لے کر آئے، پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اس پر بھی تمہیں جھٹلائیں تو تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر روشن معجزے اور صحیفے اور نورانی کتاب لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آخر جھٹلا ہی چھوڑا۔ ہر جان ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھے گی، اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پاؤ گے۔ پس جو شخص جہنم سے ہٹا دیا گیا اور بہشت میں پہنچایا گیا پس وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے کی دیوار کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں، تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کا تم سے ضرور امتحان لیا جائے گا، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب خدا دی جا چکی ہے، یہود و نصارہ، ان سے اور مشرکین سے بہت سی دکھ درد کی باتیں تمہیں ضرور سننی پڑیں گی، اور اگر تم ان مصیبتوں کو جھیل جاؤ گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ وقت تو یاد دلاؤ جب خدا نے ان اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم کتاب خدا کو صاف صاف بیان کر دینا، اور خبردار اس کی کوئی بات چھپانا نہیں، مگر ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور اس کو پسے پشت پھینک دیا، اور اس کے بدلے میں بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ پس یہ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں خیال میں بھی نہ لانا جو اپنی کارستانی پر اترائے جاتے ہیں، اور کیا کرایا خاک نہیں مگر تعریف کے خواستگار ہیں۔
بس تم ہرگز یہ نہ خیال کرنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمان و زمین سب خدا ہی کا ملک ہے، اور خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا بندہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو فعل عبث سے پاک و پاکیزہ ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ بس اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ اور اے پالنے والے، اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو اکارت نہیں کرتے، مرد ہو یا عورت۔ اس میں کچھ کسی کو خصوصیت نہیں، کیونکہ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ جو لوگ ہمارے لیے وطن آوارہ ہوئے اور شہر بدر کیے گئے، اور انہوں نے ہماری راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور کفار سے جنگ کی اور شہید ہوئے ہیں، ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا، اور انہیں بہشت کے ان باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا کے ہاں یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور خدا ایسا ہی ہے کہ اس کے یہاں تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چین کرتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر تو آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کی دعوت ہے، اور جو ساز و سامان خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے نہیں لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ بے شک خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمانداروں، دین کی تکلیفوں کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو، اور جہاد کے لیے کمریں کس لو، اور خدا ہی سے ڈرو تاکہ تم اپنی دلی مرادیں پاؤ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس پالنے والے سے ڈرو جس نے تم سب کو صرف ایک شخص سے پیدا کیا، اور وہ اس طرح کہ پہلے ان کی باقی مٹی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور صرف انہی دو میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اس خدا سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی ڈرو، بے شک خدا تمہاری دیکھ بھال میں ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز مال حرام کو بھی بھلی چیز مال حلال کے بدلے میں نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ چکھ جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ نکاح کر کے تم یتیم لڑکیوں کی رکھ رکھاؤ میں انصاف نہ کر سکو گے، تو اور عورتوں سے اپنی مرضی کے موافق 2 اور 3 اور 4 نکاح کرو۔ پھر اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو کہ تم متعدد بیویوں میں بھی انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا جو لونڈی تمہاری زر خرید ہو اسی پر قناعت کرو۔ یہ تدبیر بے انصافی نہ کرنے کی بہت قرین قیاس ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے ڈالو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو شوق سے نوش جان کھاؤ پیو، اور اپنے وہ مال جن پر خدا نے تمہاری گزران قرار دی ہے بے وقوفوں ناسمجھ یتیم کو نہ دے بیٹھو۔ ہاں، اس میں سے انہیں کھلاؤ اور ان کو پہناؤ تو مذائقہ نہیں، اور ان سے شوق سے اچھی طرح بات کرو، اور یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو۔
یہاں تک کہ بیاہنے کے قابل ہوں، پھر اس وقت تم انہیں 1 مہینے کا خرچ ان کے ہاتھ سے کرا کے اگر ہوشیار پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور خبردار ایسا نہ کرنا کہ اس خوف سے کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے فضول خرچی کر کے جھٹ پٹ ان کا مال چٹ کر جاؤ۔ اور جو ولی یا سرپرست دولت مند ہو تو وہ مال یتیم اپنے صرف میں لانے سے بچتا رہے، اور ہاں جو محتاج ہو وہ البتہ واجبی دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پس جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان کا گواہ بنا لو، اور یوں تو حساب لینے کو خدا کافی ہے۔ ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ تو خاص مردوں کا ہے، اور اسی طرح ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ خاص عورتوں کا بھی ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ہر شخص کا حصہ ہماری طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت وہ قرابت دار جن کا کوئی حصہ نہیں، وہ یتیم بچے اور محتاج لوگ آ جائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دے دو، اور ان سے اچھی طرح عنوان شائستہ سے بات کرو۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ خود اپنے بعد ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو ان پر کس قدر ترس آتا۔ بس ان کو غریب بچوں پر سختی کرنے میں خدا سے ڈرنا چاہیے، اور ان سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں، اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ مسلمانوں، خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کا مقرر حصہ کل ترکے کے 2/3 ہے، اور اگر 1 لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہے۔ اور میت کے ماں باپ ہر ایک کا، اگر میت کی کوئی اولاد ہو تو مال متروکہ میں سے معین خاص چیزوں میں 6واں حصہ ہے، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا ایک معین خاص چیزوں میں 1/3 ہے اور باقی باپ کا۔ لیکن اگر میت کے حقیقی یا سوتیلے بھائی بھی موجود ہوں تو اگرچہ انہیں کچھ نہ ملے گا، اس وقت ماں کا حصہ 6واں ہی ہوگا، اور وہ بھی میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا بیٹے۔ تم تو یہ نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہاری نفع رسانی میں زیادہ قریب ہے، پھر تم کیا دخل دے سکتے ہو؟ حصہ تو صرف خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو ضرور ہر چیز کو جانتا ہے اور تدبیر والا ہے۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، پس اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھے آدھ ہے، اور اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو جو کچھ وہ ترکہ چھوڑیں اس میں سے بعض چیزوں میں 1/4 تمہارا ہے، اور وہ بھی عورت نے جس کی وصیت کی ہو، اور ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا بعض چیزوں میں 1/4 ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا خاص چیزوں میں 8واں حصہ ہے، اور وہ بھی تم نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنی مادر جلو، سوتیلے بھائی یا بہن کو وارث چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کا خاص چیزوں میں 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو سب کے سب ایک خاص 1/3 میں شریک رہیں گے، اور یہ سب میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد، مگر ہاں وہ وصیت وارثوں کو خامخواہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو، تب یہ وصیت خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ چین سے رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے لوگوں میں سے 4 کی گواہی لو، پھر اگر 4 گواہ اس کی تصدیق کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا خدا ان کی کوئی دوسری راہ نکالے۔ اور تم لوگوں میں جن سے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پیٹو، پھر اگر وہ دونوں اپنی حرکت سے توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو البتہ خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور خدا تو بڑا جاننے والا حکیم ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمانداروں، تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مورث کی عورتوں سے نکاح کر کے خواہ زبردستی وارث بن جاؤ، اور جو کچھ تم نے انہیں شوہر کے ترکے سے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لینے کی نیت سے انہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ہاں، جب وہ کھلم کھلا کوئی بدکاری کریں تو البتہ روکنے میں مضائقہ نہیں، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور اگر تم کسی وجہ سے انہیں ناپسند کرو تو بھی صبر کرو، کیونکہ عجب نہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہارے لیے اس میں بہت بہتری کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی نکاح کر کے تبدیل کرنا چاہو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو، تاہم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ خواہ کوئی بہتان باندھ کر یا صریح جرم لگا کر واپس لے لو؟ اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے، اور بیویاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ وغیرہ کا پکا اقرار لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح جمع اگرچہ زنا کیا ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، تاہم وہ بدکاری اور خدا کی ناخوشی کی بات ضرور تھی اور بہت برا طریقہ تھا۔ مسلمانوں، حسب ذیل عورتیں تم پر حرام کی گئیں، تمہاری مائیں، دادی نانی وغیرہ، اور تمہاری بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، اور وہ مادر جلو لڑکیاں جو گویا تمہاری گود میں پرورش پا چکی ہیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان بیویوں سے صرف نکاح کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، تو البتہ ان مادر جلو لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی لڑکوں، پوتوں، نواسوں وغیرہ کی بیویاں، بہویں اور 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ